دوستو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن کلک کریں تاکہ ہمارے حضرت کے تمام بیانات آپ تک پہنچ سکیں اور ساتھ ساتھ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، بچپن میں ہی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں بٹھائے، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ان کو کرائے، اس لیے کہ جب بچہ بڑا ہوگا تو اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آئیں گی تو اس وقت اس بچے کو ان باتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو فالو کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج کل کے ماں باپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو خوش کرانے کے لیے، ان کو چپ بٹھانے کے لیے، ان کے دماغوں کو تسلی دلانے کے لیے وہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں سیل فون کو دے دیتے ہیں، اس میں گیم ڈال کر دے دیتے ہیں اور اس میں گانے بجانے کو، کارٹون کو اور یہاں وہاں کی چیزوں کو ڈال دے دیتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ بچہ بچپن سے ہی اس کے دل و دماغ میں اس سیل فون کی محبت بیٹھ جاتی ہے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اسی شوق میں پڑ جاتا ہے کہ وہ سیل فون کے بغیر سکون نہیں رہتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے زمانے میں مائیں تھی جو اپنے بچوں کی تربیت کرانے میں بہت زیادہ سوچ میں رہتی تھی، ہمیشہ ان کا خیال رہتا تھا کہ ہمارا بچہ نیک ہو جائے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے، تبھی چل کر بچے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بنتے ہیں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بنتے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بنتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ ماں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہے تو بچے کس طرح بڑے ہو کر اعلیٰ مقام پر پہنچتے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے۔ ان کے نام کے ساتھ قطب الدین بختیار کاکی کا لفظ لگایا جاتا ہے، یہ ہندی کا لفظ ہے، اس کے معنی روٹی کے آتے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے والدین، ان کے ماں باپ بیٹھے ہوئے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا نیک کیسے بنے گا، اچھا کیسے بنے گا، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیسے پیدا ہوگی۔ تو ماں نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، ایک آئیڈیا ہے، کل انشاءاللہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو میں اس پر عمل کروں گی۔ تو بہرحال بچہ بڑا ہوا، جب بچہ مدرسے کو چلا گیا، مدرسے کو جانے لگا تو ماں نے کھانا بنایا اور الماری میں ایک جگہ چھپا کر رکھ دیا۔ بچہ جب مدرسے سے واپس آیا تو امی سے کہنے لگا، امی جان بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دیجیے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا ہمیں بھی تو اللہ کھانا کھلاتے ہیں اور وہی رازق ہیں، وہی مالک ہیں، وہی سب کو پالنے والے ہیں۔ ماں نے کہا اللہ رب العزت کے پاس تم مانگو، اللہ ضرور تمہیں بھی رزق دے گا۔ تو بیٹا پوچھتا ہے کہ امی جان میں کیسے مانگوں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا مصلی بچھا۔ چنانچہ بیٹا مصلی بچھاتا ہے اور التحیات کی شکل میں بیٹھ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا دعا کرو، اللہ سے مانگو۔ تو بیٹا اللہ سے مانگتا ہے، اے اللہ میں مدرسے سے آیا ہوں، بھوک لگی ہے، اے اللہ مجھے کھانا دیجیے۔ بیٹے نے تھوڑی دیر اسی طرح عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کی۔ تو اب امی سے پوچھنے لگا کہ امی اب میں کیا کروں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا تم ڈھونڈو، اللہ تمہیں کھانا ضرور بھیجا ہوگا۔ تھوڑی دیر جا کر بچہ وہ کمرے میں تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے تو اسے کھانا مل جاتا ہے۔ بیٹا کھانا کھا کر آرام سے سو جاتا ہے۔ اب اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت بیٹھ جاتی ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ سارے دنیا کو کھلانے والا اللہ ہی ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جب رات ہوتی تو ماں سے پوچھتا ہے، امی جان اللہ کے خزانے میں کتنا کھانا ہوگا، اللہ سب کو کھلاتے ہیں، اللہ تو بڑے ہیں، اللہ تو بہت بڑے ہیں۔ اس طرح وہ امی سے پوچھتا ہے کہ اور مجھے اللہ کی قصے سناؤ۔
تو ماں کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اب اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی ہے، بس گئی ہے۔ تو اس طرح کچھ دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مگر ایک دن یہ ہوا کہ ماں اپنے رشتہ داروں کے کسی کام میں چلی گئی تھی اور وہاں جا کر وہ وقت کا خیال نہ رہ سکا، اسے وقت بھی معلوم نہیں ہوا۔ جب خیال آیا کہ بیٹا آ گیا ہوگا، وقت ختم ہو گیا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، تو ماں فوراً وہاں سے دوڑتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، رونا شروع کر دیتی ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے راستے میں آتی ہے کہ اے اللہ میری لاج رکھ لے۔ میں نے میرے بچے کا یقین بنایا تھا سارا معاملہ بگڑ جائے گا، یقین بنایا تھا کہ تو ہی کھلانے والا ہے، تو ہی پلانے والا ہے۔ اب میرا بچہ جب گھر کو آئے گا تو نماز مصلی ڈال کر تجھ سے مانگے گا اور جا کر روٹی تلاش کرے گا، اگر وہاں اسے روٹی نہیں ملی تو میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا۔ اے اللہ اے اللہ میری محنت کو ضائع نہ کر۔ اس طرح وہ ماں روتی ہوئی دوڑ کر اپنے گھر کے اندر آتی ہے۔ جب گھر پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا آرام کی نیند سو رہا ہے۔ ماں نے جلدی کھانا پکایا اور چھپا کر رکھ دیا، پھر آ کر بچے کے گال پر رخسار پر محبت سے بوسہ دیتی ہے اور اسے جگاتی ہے اور سینے سے لگاتی ہے اور بیٹے سے پوچھتی ہے کہ بیٹا آج تجھے بہت بھوک لگی ہوگی، جا کر کھانا تلاش کرو، اللہ سے مانگو اور کھانا تلاش کرو۔ بیٹا کہتا ہے کہ امی جان مجھے بھوک نہیں ہے۔ ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا وہ کیسے؟ تو بچہ کہتا ہے کہ امی جب میں مدرسے سے آیا تو میں نے مصلی بچھایا اور میں دعا مانگی، اے اللہ بھوک لگی ہوئی ہے، تھکا ہوا ہوں، آج تو امی بھی گھر میں نہیں ہے، اللہ مجھے کھانا دیجیے۔ امی اس کے بعد میں کمرے میں جا کر ایک روم میں جا کر تلاش کیا، مجھے ایک جگہ روٹی پڑی ملی، امی میں نے اسے کھا لیا، مگر جو مزہ مجھے آج کی روٹی میں ملی ایسا مزہ مجھے میری زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستوں دیکھا آپ نے کہ اللہ کی یقین جو دلاتا ہے اللہ اس کے یقین کو بھی نہیں توڑتے ہیں، اور جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اس کے یقین کو بھی نہیں توڑتے ہیں۔ اللہ تو ہر چیز کو قدر کرنے والے ہیں، اللہ بڑے قدردان ہیں۔